السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کے ایک علاقے جڑاں کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو کہ یقیناً سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر آپ کافی دن سے سن رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کی توہین کے نتیجے میں 16 کے قریب چرچ کی عمارتوں کو اور سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس علاقے کے اندر جہاں یہ واقعہ پیش آیا، کرسچن کمیونٹی کی باقاعدہ ایک کالونی تھی جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بیچارے باہر کھیتوں پر رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ واقعہ تھا کیا؟ رپورٹس کے مطابق بدھ کی صبح یہ اطلاع ملی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف کچھ پمفلٹ بھی لکھے گئے جو کہ کافی توہین آمیز تھے۔ بس یہ خبر ملنے کی دیر تھی کہ اس خبر کو پورے علاقے میں پھیلا دیا گیا، اور جس شخص نے بھی یہ خبر سنی بنا تحقیق کیے بنا کچھ جانے وہ ہجوم کے اندر شامل ہو گیا۔ تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے اس کالونی کے باہر اور چرچ میں تباہی مچا دی اور سلیب کو توڑ دیا۔ اس کے علاوہ چرچ کو بھی آگ لگا دی، گھروں کو آگ لگا دی۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ صرف 6 لوگ تھے جو کہ اس تمام مجمع کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تحقیق کسی نے بھی نہیں کی، اور شاید ان کو یہ جاننے میں انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ صرف اطلاع کے نتیجے میں یہ لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح سے ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ اب یہ گستاخی کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، یہ ڈیسائیڈ کرنا کورٹ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا۔ اس کے بعد اگر عدالت قصوروار پائے گی تو اس شخص کو سزا دے گی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ ہجوم اکٹھا کر کے کسی کے گھر کو آگ لگا دیں؟ چلو مانتے ہیں کہ 2 سے 3 لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے توہین کی ہوگی، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو خود کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ہم دنیا میں پہلے ہی اس معاملے کے اندر بدنام ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا اسٹیٹ ہے، یہاں پر بہت زیادہ دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ہمارا گلوبلی امیج بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اور اس واقعے کے بعد آپ تصور کریں کہ پاکستان کا کیسا امیج دنیا کے سامنے گیا ہوگا۔ اس واقعے کو نہ صرف لوکل میڈیا نے بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیشنلی میڈیا نے اس کو کور کیا۔ میں آپ کو اس کا پروف بھی دکھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر BBC، CNN، وائس آف امریکہ، الجزیرہ اور انڈین میڈیا نے بھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کی بالکل روایت پڑتی جا رہی ہے۔ سری لنکن شہری کا قتل ہو یا پھر اس طرح کے ایک مزید واقعات ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو قانون تک لے جانے کی تو روایت ہی نہیں رہی، جو خود سے ہجوم اکٹھا کرتے ہیں اور خود جج بن جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کہاں گئی آپ کی اخلاقیات؟ اسلام تو سب سے زیادہ انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ کس دین کے ماننے والے ہیں؟ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر مسلمان کتنی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، روڈ پر ہو یا پارک کے اندر یا دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر۔ ان کو نماز پڑھنے سے، ان کو مسجد بنانے سے کوئی نہیں روکتا، ان کے اسلامی قوانین کو فالو کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا، سوائے چند ملکوں کی کچھ ایکسٹریمسٹ قسم کی روایت کے۔ اب سیم یہی کام غیر مسلم ملکوں کے اندر اگر یہ لوگ مسلمان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر اگر امریکہ کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا شروع کر دے، مسجدوں کو توڑے، اس پر گستاخی کا الزام لگا کر مجمع اکٹھا کرے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے، تب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک امریکن شہری ہونے کے ناطے کیا آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ اپنے مذہب کی بنیاد پہ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا؟ ان چند ہزار لوگوں کی حرکت کی وجہ سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، کتنا برا امیج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا گیا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں پہلے ہی انٹرنیشنل میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ اسلام بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کا دین ہے، اس میں بہت ہی ریڈیکل قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگام کون ڈالے گا؟ جواب ہے کہ ان کے روٹ کوز کو پکڑیں، ان کے ہینڈلر کو پکڑیں جو ان کو اشتعال دلانے والے ہیں، اور اشتعال دلانے والوں کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا پھر کسی مذہبی جماعت سے ہے، یا پھر یہ کس لیڈر کے ماننے والے ہیں، اس کو بھی پکڑ کر کارروائی کے اندر شامل کریں تاکہ جڑ کو ہی ختم کیا جا سکے۔ ایسے لوگ صرف فساد چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ لوگ اسلام کے بیس پر یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اسلام کے اندر ایسی کون سی تعلیم ہے کہ لوگوں پر اس طرح سے ظلم کریں، خاص طور پر اقلیت پر؟ مدینہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر عیسائی بھی موجود تھے اور یہودی بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے تمام حقوق ان کو ادا کیے گئے اور ان کو کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرنے کے بعد یہودی قوم مکر گئی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے خلاف مدینہ کے اندر جنگ خیبر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سروائیول کا سوال تھا۔ اگر یہودی اپنے اس وعدہ خلافی کے اندر کامیاب ہو جاتے اور دشمن کے ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا مدینہ سے صفایا ہو جاتا۔
اس واقعے کے علاوہ مدینہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مینورٹی پر یا غیر مسلموں پر نہ کبھی ظلم کیا اور نہ کبھی کوئی زبردستی کی۔ ان لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو پورے عرب میں مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، اور اسی وجہ سے کئی غیر مسلمز نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو کر کون سا غیر مسلم ہوگا جو اسلام کو قبول کرنا چاہے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایک شخص جو کہ عیسائی تھا آپ کے پاس آیا شکایت لے کر کہ آپ سے پہلے حکمران ولید کے دور حکومت میں میری زمین کا کچھ حصہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک مسجد کا حصہ بنا دیا، اور مجھے اس چیز پر اعتراض ہے، مجھے وہ زمین واپس چاہیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کے اس حصے کو مسمار کر کے اس عیسائی کی زمین اس کے حوالے کرو، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جب رومن اور پرشین امپائر جو اس ٹائم کی سپر پاور تھیں، جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو پہلی دفعہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد رکھی۔ کوئی بھی مسلمان یا پھر غیر مسلم خلیفہ سے اپنے حقوق مانگ سکتا تھا یا پھر اپنے لیے قانونی جنگ لڑ سکتا تھا۔ اس کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کہ عام مسلمان کو ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے قانون، ان کے رہن سہن، ہر چیز محفوظ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جن کافروں نے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، تکلیفیں دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ تھی ہمارے نبی کی تعلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی شخص نے اگر کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ نجران کے عیسائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین کے معاملے پر بحث کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو پناہ دی بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مقدس ہستی کی یا قرآن پاک کی یا دین اسلام کی توہین کرے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق۔ بالکل یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو کہ ہر مسلمان کو فالو کرنی چاہیے، اور جو مسلمان اس قانون کو فالو نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔